حمد و ثنا ہو اللہ جل مجدہ کو کہ جس نے اپنے حبیب پر کلام مجید کو نازل فرمایا اور ہمارا ذریعہ بنایا۔ درود و سلام، حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک غلطی کو بیان فرما کر اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دھوکے سے قبطی کو، فرعونی کو جو ہے وہ پھونسا مارا تھا، جس کی بنا پر اس کی موت ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ یہ نظریہ نہیں تھا کہ میں اس کو مارنے، اس کو ختم کر دوں گا، آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ میں ایسا کیا، وہ مر گیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو ہم نے تم کو جو ہے وہ غم سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے یہ دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن یہ دھوکے سے کام ہوا ہے۔ میں تو اس کو ہدایت کرنا چاہتا تھا کہ فرعون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظالم بندہ ہے، بندہ ہی تھا نا فرعون۔ نبی ہونا یا خدا ہونا یہ تو دنیا میں ایک کے بعد ایک نے دعویٰ کیا ہی ہے۔ غلام احمد قادیانی ایک پیدا ہوا تھا، یہ تو ابھی آپ لوگوں کے دور کی بات ہو سکتی ہے۔ اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ سب پڑھو ماں اللہ، کہا میرے پاس وحی آتی ہے۔ بعض لوگ دنیا میں بھی اتنے جو ہے بے لگام ہوتے ہیں کہ کسی لفظ کو بولتے ہوئے انہیں ڈر نہیں لگتا۔ تو اچھا، جنہوں نے برے جو ہے وہ کام کیے نا، اللہ اور رسول سے دشمنی مول لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا؟ کوئی تو گھوڑ ہو کے مرا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیٹرین میں مارا۔ اب آپ یہ بتائیں، کوئی جو ہے وہ اپنی شان کے لائق نہ مرے تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ اس کی یہ سزا ہے۔ تو اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، ترجمہ قرآن سے آپ سنیں، فرمایا فَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اللہ نے ارشاد فرمایا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور بے شک ہم نے تمہیں آزمایا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد تم جو ہے وہ فرعون کا جو شہر تھا اس کو چھوڑ کے تم جو ہے وہ کئی سالوں تک مدین والوں کے ساتھ میں رہے۔ مدین بھی شہر ہے نا، پیچھے آپ نے واقعہ سنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس شہر کو چھوڑ کے مدین چلے گئے تھے۔ اس نے ظلم و ستم جب زیادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، تو انہوں نے ہجرت کی۔ فرمایا ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت مقررہ پر حاضر ہو گئے۔ واصطفعناک لنفسی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور میں نے موسیٰ کو جو ہے وہ اپنی خاص ذات کے لیے بنایا۔ واصطنع، فرمایا لنفسی، میں نے اس کو جو ہے وہ اپنی خاص ذات کے لیے پیدا کیا۔ استناع یستنع کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنے خاص قریب کر لینا۔ فاصطنعتک لنفسی، اور میں نے اس کو خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات تو بے شمار عطا فرمائے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ چھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، وہ چھڑی جو ہے وہ سانپ بھی بن جاتی تھی، اور اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چھڑی کو پکڑتے تھے تو وہی چھڑی جو ہے وہ پہلی والی شکل اختیار کر کے چھڑی بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہاں تک تو واقعہ ختم ہوا، اب آگے سنیں آپ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں جن کا نام حضرت ہارون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ دونوں بھائی جائیں فرعون کے پاس میں اور اس سے کہیں اللہ کے دین پر آ جائیں۔ اچھا اسلام میں جو ہے وہ پیغمبر جتنے آئے، پیغمبر لے لیجئے، اولیاء لے لیجئے، علماء لے لیجئے، سب کے کام یہی ہوئے کہ لوگوں کو اچھا دین سکھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور رسول کی حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ کسی آدمی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی شریعت کے علاوہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ قرآن کے علاوہ اور کچھ ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ایک حدیث ہے، ایک ہے قرآن، اور قرآن اور حدیث ہی سب کچھ ہے۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالموں نے، بڑے بڑے یہاں تک کہ انبیاء کرام، نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، انبیاء کرام نے بھی قرآن کی جو ہے وہ، اگر ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی کتابوں کی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تبلیغ کی۔ اور ہمارے نبی کی امت تو وہ ہے، سبحان اللہ، کہ ہمارے نبی کی امت میں 12 نبیوں نے آنے کی تمنا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر کو فرمایا، اذهب انت واخوک بآیاتی، آپ جائیے اور اپنے بھائی کو لے کے جائیے فرعون کے پاس میں، ایسے ہی مت جانا بلکہ میری نشانیاں لے کر جانا۔ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، اور فرمایا کہ اے موسیٰ میرے ذکر کے اندر سستی مت کرنا۔ اچھا اس آیت سے جو ہے وہ مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں غلط فہمی اور گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ فرض کر لیجئے آپ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا تو آپ کے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر فطور آتے ہیں غلط کہ کیوں نہیں آیا، کیا وجہ ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم کبیر، اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان والو زیادہ گمان سے بچا کرو، اس لیے کہ زیادہ گمان جو ہوتا ہے نا وہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے نہیں آئے صاحب تو بعض کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ نماز چھوڑ دی ہوگی، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس نے جو ہے وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہوگی؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہم آپ کے حال سے واقف ہیں کیا؟ کسی انسان کو کسی کی حالت کا علم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ صحیح و سالم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور اگر حاضری نہ دیں گے تو فرمایا نماز ایک وقت کی بھی جان بوجھ کے چھوڑنا کفر ہے۔ فرمایا وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر کے اندر سستی مت کرنا۔ بتائیے اللہ نے پیغمبروں کو یہ حکم دیا تھا، اذهبا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرمایا تم دونوں جو ہے فرعون کے پاس میں جائیے اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم دونوں ان سے جو ہے اس سے جو ہے نرم بات کہنا، اس امید پر لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور یخشا، یا جو ہے وہ اللہ سے ڈر جائے۔ بتائیے دشمن کے سامنے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کو ڈر دل کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ اب صاحب گالیاں دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ ستا رہے ہیں، دین ایسے تھوڑی پھیلتا ہے۔ دین جو ہے وہ زبان کی مٹھاس سے پھیلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں، حضور کے پاس ایسے ایسے بدبو آتے تھے نا جنہیں ایک لفظ بھی یاد نہیں ہوتا۔ حضور درس دے رہے تھے، ایک مرتبہ کوئی دیہاتی آیا مسجد نبوی میں، اور آنے کے بعد میں کچی تھی مسجد نبوی، اور وہ بیچ مسجد میں بیٹھ کے جو ہے پیشاب کرنے لگا۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے جب پیشاب کرنے لگا مسجد میں تو صحابہ جو ہے وہ مارنے کے لیے بڑے،
करीब तक के जो है वो उसको मार देंगे, और आजकल के होते तो गर्दन ही उतार देते साहब। जब मारने के लिए पड़े ना तो रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, इसको छोड़ो, ये हुजूर की सीरत है। या रसूलुल्लाह, इसने तो बड़ा गलत काम किया है। नबी पाक ने फरमाया इसे मालूम नहीं था, इसको इस बात का इल्म नहीं था। अगर इसको इस बात का इल्म होता तो ये अल्लाह के घर में ऐसा काम कर नहीं। आज तो कोई नया आदमी नमाज पढ़ने के लिए आ जाता, मुल्ला जी को थोड़ी बहुत नमाज आती है, उसे डांटते, तेरी टोपी गलत है, तेरा ये गलत है, तेरा ये गलत है। मैं तो कहता हूँ ये नाजायज़ और हराम है, सब किसी को जो है वो खामा खा के छेड़ना, इसको बुजुर्गान दीन ने बड़ा सख्त लिखा है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, उसे जैसी नमाज आती है नमाज पढ़ ले तो, और उसे हल्के हल्के सिखाने की कोशिश करो। फरमाया फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम दोनों भाइयों को चाहिए कि उससे बात कहें इस उम्मीद पर कि वो नसीहत हासिल करे और यख्शा या अल्लाह से डर जाए। क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़, कहने लगे अल्लाह हम दोनों डर रहे हैं इस बात से अन यफ़रुता अलैना, कि वो हम पर जो है वो ज्यादती करेगा, और यग़ता, या फरमाया या जो है वो हम पर क्या करेगा, सरकशी करेगा। यतगा, गता यतगा का माना आता है सरकशी करना। फरमाया औ यफ़रुता, या फिरौन जो है वो हम पर ज्यादती करेगा, और यतगा, या फरमाया वो हम पर सरकशी करेगा। काला, अल्लाह ने फरमाया ला तख़ाफ़ा, तुम दोनों डरो मत, इन्ननी माकुमा, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अस्माऊ, मैं सुन रहा हूँ, वअरा, और मैं देख रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे काम में अकेला निकलता है तो वो कभी भी ये ना सोचे कि मैं अकेला हूँ। जो अल्लाह के दीन के लिए निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्तों को उसके साथ फरमाता है। 70,000 फरिश्तों, 70,000 फरिश्ते कोई मामूली चीज है। फरमाया सुबह से लेकर शाम तक अगर अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रास्ते में कोई काम के लिए अल्लाह के निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी अपनी फरिश्तों से मदद फरमाता है। काला फरमाया अल्लाह तखाफा, ए मूसा व हारून डरो मत, इन्ननी माकुमा, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्माऊ, मैं देख रहा हूँ, व अरा, अस्माऊ, बेशक मैं सुन रहा हूँ, व अरा, मैं देख रहा हूँ। उसके बाद का वाक़या क्या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून फिरौन के पास में गए और उसके सामने अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तबलीग की। तो वो कहने लगा कि तुम वही हो कि जो मेरे घर पे रह के तुमने जो है वो सब कुछ किया, पले बड़े परवरिश पाई, और मेरे सामने जो है वो अल्लाह के दीन को लेके आते हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये दीन तो वो है। अल्लाह ने फरमाया कि फिरौन से कह देना कि तेरा दीन जो है वो झूठा है और सच्चा जो है वो अल्लाह का दीन है, और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का दीन तेरे पास में लेके आया हूँ। अगर तू मान लेगा तो तेरे लिए नजात है, और अगर नहीं मानेगा तो जहन्नम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी किया। उसके बाद में उस जालिम ने जो है वो इनकार कर दिया था, है नहीं। और इस्लाम तारीख में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा था ईमान लेकर आ जा, लेकिन वो ईमान उस वक्त लेके आया जब दरिया नील में जो है वो डूबने लगा। तो क्या कह रहा था, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लेकर आया। निदा आई, अब तेरा कोई भी ईमान लाना काबिल कबूल नहीं है। नहीं, अगर मौत के वक्त में ईमान का एतबार किया जाए तो हदीस के अंदर आता है, हुजूर फरमाते हैं कि काफिर तक को यकीन हो जाता है कि इस्लाम या दीन अगर कोई सच्चा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सत्ते में हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक